جسٹس کارنیلس سے ناانصافی۔ اپنی اپنی انا کی اسیر سیاستدان اور جج تاریخ سے سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ سیاستدانوں کی نااہلی کے باعث جب جب سیاسی تنازعات ججوں کے سپرد ہوئے انہوں نے اپنی ذاتی مفاد کو انصاف کا نام دے کر تنازعات سلجھانے کی بجائے مزید الجھا دی اور فوج کو سیاست میں مداخلت کا موقع فراہم کیا۔ 1954 میں کیا ہوا؟ گورنر جنرل غلام محمد نے پاکستان کی پہلی قانون ساز اسمبلی کو توڑ دیا تو معاملہ اعلیٰ عدالت میں پہنچا۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس محمد منیر کی فوری طور پر نظریہ ضرورت ایجاد کیا اور اسمبلی توڑنے کے اقدام کو جائز قرار دے ڈالا۔ اس کے ساتھ ہی جج اے آر کارنیلس نے اسمبلی توڑنے کے اقدام کو مسترد کیا اور اختلافی نوٹ لکھا۔ جسٹس منیر کے نظریہ ضرورت نے جنرل ایوب خان کو مارشل لاء کا راستہ دکھایا اور موصوف نے 1958 میں پاکستان کا پہلا آئین پامال کر کے مارشل لاء نافذ کر دیا اور 200 کیس میں جسٹس منیر نے ایک دفعہ پھر نظریہ ضرورت کو بنیاد بنا کر مارشل لاء کو بھی جائز قرار دے دیا۔ جسٹس اے آر کارنیلس نے ایک اور اختلافی نوٹ لکھا اور کہا کہ مارشل لاء بھی شہریوں کی بنیادی حقوق کو معطل نہیں کر سکتا۔ 200 کا تعلق بلوچستان کے علاقے لورالائی سے تھا۔ اسے ایک مقامی جرگے نے ایف سی آر کے تحت سزا دی تھی لیکن 200 نے عدالت میں موقف اختیار کیا تھا کہ اس پر ایف سی آر کی بجائے 1956 کے آئین کے تحت مقدمہ چلایا جائے، لیکن جسٹس منیر نے قرار دیا کہ مارشل لاء نافذ ہونے کے بعد آئین معطل ہو چکا ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد جسٹس منیر کو جنرل ایوب نے وفاقی وزیر قانون بنا دیا۔ پھر ایوب خان نے پاکستان پر 1962 کا صدارتی آئین مسلط کیا اور یہ آئین صرف 8 سال کے اندر پاکستان کو دو لخت کرنے کا باعث بنا۔ جسٹس منیر پاکستان کی سیاسی تاریخ میں مفاد پرستی اور آئین دشمنی کا استعارہ بن چکے ہیں۔ 4 اپریل کو موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں ایک 3 رکنی بینچ نے الیکشن کمیشن کی طرف سے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے التوا کو مسترد کرتے ہوئے 14 مئی کو انتخابات کا حکم دیا تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے جسٹس عمر عطا بندیال کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ جسٹس منیر نہیں بنے بلکہ جسٹس کارنیلس کے راستے پر چلے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ کو درست تناظر میں دیکھا جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر جسٹس عمر عطا بندیال واقعی جسٹس کارنیلس کے راستے پر گامزن ہیں تو کیا ہم جسٹس فائز عیسیٰ کو جسٹس منیر کا جانشین قرار دے رہے ہیں؟ کہیں ہم دانستہ یا نادانستہ تاریخ کو مسخ تو نہیں کر رہے؟ جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا تقابل کرنے سے پہلے جسٹس منیر اور جسٹس اے آر کارنیلس کو مزید پرکھ لیتے ہیں۔ جسٹس منیر کا تعلق لاہور سے تھا۔ کارنیلس آگرہ میں پیدا ہوئے تھے اور کیتھولک مسیحی ہونے کے باوجود قیام پاکستان کے حامی تھے۔ الطاف حسن قریشی کی کتاب ملاقاتیں کیا کیا میں ان کا ایک انٹرویو شامل ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ تحریک پاکستان میں قائد اعظم کے ساتھ دیتے رہے اور 23 مارچ 1940 کی قرارداد کی تشکیل میں انہوں نے بانیان پاکستان کی معاونت کی۔ قائد اعظم نے ایک ہندو جوگندر ناتھ منڈل کو پاکستان کا پہلا وزیر قانون اور جسٹس کارنیلس کو پہلا سیکرٹری قانون بنایا تھا اور یہ قائد اعظم سے قربت کا نتیجہ تھا کہ جسٹس کارنیلس نے جسٹس منیر کے نظریہ ضرورت سے بار بار اختلاف کیا۔ افسوس کہ جسٹس منیر کی طرح جسٹس کارنیلس بھی ایک فوجی ڈکٹیٹر جنرل یحییٰ خان کے وزیر قانون بن گئے، لیکن آئین و قانون کے لیے ان کی خدمات کو دیکھیں تو جسٹس کارنیلس کا مقام بہت بلند ہے۔ اب ذرا ایمانداری سے فیصلہ کریں کہ جسٹس کارنیلس کے راستے پر عمر عطا بندیال چل رہے ہیں یا قاضی فائز عیسیٰ۔ قاضی فائز عیسیٰ کے والد قاضی عیسیٰ بھی قائد اعظم کے قریبی ساتھی تھے۔ ماضی کی ہر حکومت قاضی فائز عیسیٰ سے ناراض رہی۔ میمو گیٹ کمیشن کی رپورٹ کے باعث پیپلز پارٹی کی حکومت ان سے ناراض رہی۔ کوئٹہ بم دھماکے کیس میں ان کی رپورٹ پر نواز شریف حکومت نے کھلے عام ان پر تنقید کی اور فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جنرل فیض حمید کا نام لکھ کر سیاست میں ان کی مداخلت پر تنقید کی۔ فیض آباد دھرنا کیس میں ان کا فیصلہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض کے لیے قابل قبول نہیں تھا اور عمران خان حکومت کے ذریعے
ان پر ریفرنس دائر کروا کر حکومت نے ان کا میڈیا ٹرائل کیا۔ اس ریفرنس کے بعد کے خلاف سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی تو عمر عطا بندیال نے قاضی فائز عیسیٰ کا نہیں بلکہ حکومت وقت کے موقف کا ساتھ دیا۔ گزشتہ سال اپریل میں عمران نے قومی اسمبلی تحلیل کی تو عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے اسمبلی کی تحلیل کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ ان 5 ججوں میں اعجاز الحسن اور منیب اختر کے علاوہ جسٹس مظہر عالم میاں خیل اور جسٹس جمال مندوخیل بھی شامل تھے۔ کسی جج نے فیصلے سے اختلاف نہیں کیا، لیکن 4 اپریل کو جس بینچ نے 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کا حکم دیا، اس بینچ میں جسٹس مندوخیل نہ صرف علیحدہ ہو گئے بلکہ انہوں نے اپنے اختلافی نوٹ سے جسٹس بندیال کے رویے پر مایوسی کا اظہار کیا۔ یہ بینچ ابتدا میں 9 رکنی تھا جو سکڑ کر 3 رکنی رہ گیا اور اس لیے اس کا فیصلہ انتہائی متنازع ہے۔ جسٹس بندیال نے 14 مئی کو الیکشن کا حکم دے کر ایک 6 رکنی بینچ تشکیل دیا اور اس میں جسٹس مظاہر نقوی کو بھی شامل کر دیا۔ اس بینچ نے قاضی فائز عیسیٰ کے ایک فیصلے کو غیر مؤثر کر دیا۔ مظاہر نقوی کے خلاف کئی سال سے کرپشن کے الزامات لگ رہے ہیں۔ کچھ سال پہلے بھی ان کے خلاف ایک ریفرنس دائر ہوا تھا جس کی سماعت نہ ہوئی۔ مظاہر نقوی کی پہچان یہ ہے کہ انہوں نے الطاف حسین کی تقاریر اور بیانات پر پابندی لگائی۔ انہوں نے جنرل پرویز مشرف کے خلاف جسٹس وقار سیٹھ کے فیصلے کو غیر مؤثر کیا۔ جسٹس بندیال ایک ایسے متنازع جج کی پشت پناہی کر رہے ہیں جس نے ایک فوجی ڈکٹیٹر کو ریلیف دیا۔ کیا جسٹس بندیال کو جسٹس کارنلس کا جانشین قرار دینا ناانصافی نہیں؟ جہاں تک آئین کی بالادستی کا معاملہ ہے تو پنجاب اور پختونخوا میں اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد 90 دن میں الیکشن ضرور ہونا چاہیے اور اس معاملے میں اگر فل کورٹ بن جاتا تو وہ بھی 90 دن میں الیکشن کی حمایت کرتا، لیکن بندیال صاحب اپنے کچھ ساتھی ججوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ جس طرح عمران خان اور نواز شریف ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، اسی طرح بندیال اور قاضی فائز عیسیٰ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ سیاستدان اور جج ایک دوسرے کے رنگ میں رنگے جا رہے ہیں، اس لیے آج کے ججوں میں سے زبردستی کسی جسٹس کارنلس کو تلاش نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ یہ جسٹس کارنلس کے ساتھ ناانصافی ہے۔